ریسرچرز حیران تو تب ہوئے جب ان کو انٹارکٹیکا کی برف کے اندر سے یہ خوفناک آواز سنائی دی۔ حالانکہ وہ اسٹڈی تو کسی اور چیز پہ کر رہے تھے، لیکن اس آواز نے ان کو ایک نئی بحث میں الجھا دیا۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہم انسانوں نے جب سے انٹارکٹیکا کو ڈسکور کیا ہے تب سے لے کر ہم اس کی مسٹریز میں الجھتے ہی جا رہے ہیں۔ یورپ سے بھی 40% بڑا یہ برفانی کانٹیننٹ قریب 1,36,00,000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے، یعنی اس میں 4 انڈیا یا پھر 17 پاکستان جیسے ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ انٹارکٹیکا دنیا کا وہ واحد کانٹیننٹ ہے جس کو ابھی تک سب سے کم ایکسپلور کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں کی ایکسٹریم کنڈیشنز۔ پوری دنیا میں جتنی بھی برف ہے پہاڑوں پر یا پھر بڑے بڑے گلیشیئرز میں، ان سب کو اکٹھا بھی کر لیا جائے تو وہ انٹارکٹیکا کی برف کا صرف 10% حصہ بنتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹارکٹیکا کی آئس شیٹس کتنی بڑی ہیں۔ پچھلے لاکھوں کروڑوں سالوں سے یہاں برف لگاتار جمع ہو رہی ہے، جس کی گہرائی کئی مقامات پر 4.7 کلومیٹرز تک نوٹس کی گئی ہے۔ یعنی انٹارکٹیکا کی برف کے اندر 5 برج خلیفہ سیدھے کھڑے کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کافی زیادہ جگہ خالی بچ جائے گی۔ پچھلی کئی دہائیوں میں اس برف کے اندر چھپے کئی راز فاش کیے جا چکے ہیں، پر آج بھی ریسرچرز یہاں اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کر انٹارکٹیکا کی مسٹریز کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں سے 4 آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ نمبر 4، پیرامڈز۔ انٹارکٹیکا کے بارے میں کئی جیولوجسٹ اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہاں اتنے سخت حالات ہیں کہ ادھر کوئی بھی اینشینٹ سیولائزیشن نہیں بستی تھی۔ کچھ ایلینز اور ایکسٹرا ٹیریسٹریل سیولائزیشن کا لنک انٹارکٹیکا سے جوڑتے ہیں، لیکن 2016 میں سیٹلائٹ نے انٹارکٹیکا میں ایک بہت ہی حیرت انگیز منظر کیپچر کیا۔ پگھلتی ہوئی برف کے اندر سے یہاں پیرامڈز جیسے اسٹرکچر کو ابھرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس فوٹو نے جیولوجسٹ میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ اس کی چاروں سائیڈز ایگزیکٹلی ایسی ہی دکھتی ہیں جیسے ایجپٹ کے پیرامڈز کی ہیں، اور ایک سائیڈ ایگزیکٹلی 2 کلومیٹر بڑی ہے۔ ریفرنس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ گیزا کے سب سے بڑے پیرامڈ کی سائیڈز صرف 750 فیٹ یا پھر 220 میٹرز ہی ہیں۔ اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ یہ کوئی نیچرل فارمیشن نہیں بلکہ کسی سیولائزیشن کے ہاتھوں بنائے ہوئے پیرامڈز ہیں، اور اگر واقعی یہ کسی نے بنائے ہیں تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اتنے بڑے انٹارکٹیکا میں اور بھی کئی پیرامڈز ہوں گے یا ان سے ریلیٹڈ سیکرٹس برف کے اندر ہی دفن ہوں گے۔ اب اگر ایک سیکنڈ کے لیے اس تھیوری کو سچ مان لیں تو ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ آخر وہ کون لوگ تھے اور اتنی زیادہ ٹھنڈ میں انہوں نے یہ کام کیسے انجام دیا۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ آئس کور ڈرلنگ سے یہاں لاکھوں سال پرانی برف کے سیمپلز بھی ملے ہیں، جس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے بھی یہاں ایسے ہی برف ہوتی تھی جس میں زندگی کا ہونا پاسبل نہیں ہے۔ پر 2017 میں یہاں جرمن جیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے کئی مقامات پر کور ڈرلنگ کی، اور جو رزلٹ نکل کر آیا وہ واقعی بہت حیران کرنے والا تھا۔ کور ڈرلنگ میں ہزاروں سال پرانی جڑی بوٹیوں اور درخت کے سیمپلز بھی نکل کر آئے جو ہزاروں فیٹ برف کے نیچے ہی دفن ہیں۔ یہ اسی طرح کے درخت تھے جیسا کہ کسی رین فارسٹ میں پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے ایسٹیمیٹس کے مطابق قریب 11,000 سال پہلے لاسٹ آئس ایج کے وقت پورا انٹارکٹیکا برف سے ڈھکا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کچھ ایریاز ایسے بھی تھے جہاں جنگلات پائے جاتے تھے اور زندگی کا ہونا ممکن ہوا کرتا تھا۔ پر سوال یہ ہے کہ اس فوٹو میں دکھنے والا یہ پیرامڈ ہے کہ نہیں۔ اس کو کوئی فزیکلی جا کر وہاں چیک تو نہیں کر پایا، پر ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ایک وقت ایسا تھا جب انٹارکٹیکا بھی ہرا بھرا اور زندگی سے بھرپور ہوتا تھا۔ نمبر 3، اسٹرینج ساؤنڈ۔ 2002 میں انٹارکٹیکا میں ایک بہت بڑا برف کا حصہ ٹوٹ کر سمندر میں شامل ہو گیا۔ لارسن بی نامی یہ آئس شیلف 3,250 اسکوائر کلومیٹر بڑا اور قریب 220 میٹرز موٹا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ کراچی کی سائز جتنا برف کا تودا تھا۔ اتنا بڑا آئس شیلف سمندر کی نظر ہوتے ہی جلد ہی پگھل گیا، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے اوشن کے پانی میں بھی بھرپور اضافہ دیکھنے کو ملا۔
سائنسدانوں اور ریسرچرز نے پہلے یہ سمجھا کہ شاید گلوبل وارمنگ کی وجہ سے